اب نظم کس نے پڑھنی ہے؟ صدف، باریہ، باسمہ، گروپ سو اتنی لمبی نظم ہے، ساری آدھا آدھے پڑھیں گے یا گروپ پڑھ کے پڑھیں گے؟ اچھا چلو. اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. باقی وہی ہمیشہ غیروں کے سب ہے فانی. غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی. سب غیر ہے وہی ہے ایک دل کا یار جانی. دل میں میرے یہی ہے سبحان میرانی. سب کا وہی سہارا رحمت ہے آشکارا. ہم کو وہی پیارا دلبر وہی ہمارا. اس بن نہیں گزارا غیروز کے جھوٹ سارا. یہ روز کر مبارک سبحان میرانی. میری دعائیں ساری کریو قبول باری. میں جاؤں تیرے باری کر تو مدد ہماری. ہم تیرے در پہ آئے لے کر امید بھاری. یہ روز کر مبارک سبحان میرانی. اس دل میں تیرا گھر ہے، تیری طرف نظر ہے. تجھ سے میں ہوں منور، میرا تو قمر ہے. تجھ پر میرا توکل، در پر تیرے یہ سر ہے. یہ روز کر مبارک سبحان میرانی. قرآن کتاب رحماں سکھلائے راہ عرفاں. جو اس کو پڑھنے والے ان پر خدا کے فیضاں. ان پر خدا کی رحمت جو اس پہ لائے ایمان. یہ روز کر مبارک سبحان میرانی. قرآن کو یاد رکھنا، پاک اعتقاد رکھنا، فکر معاد رکھنا، پاس اپنے ذات رکھنا. ایک سید ہے پیارے صدق و صداقت رکھنا. یہ روز کر مبارک سبحان میرانی. سبحان میرانی، سبحان میرانی. یہ روز کر مبارک سبحان میرانی. اچھا جی، ارشادات حضرت مسیح علیہ السلام السلام. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. اس سوال کے جواب میں کہ آیا نماز میں اپنی زبان میں دعا مانگنا جائز ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ سب زبانیں خدا نے بنائی ہیں، چاہیے کہ اپنی زبان میں جس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے نماز کے اندر دعائیں مانگے، کیونکہ اس کا اثر دل پر پڑتا ہے تاکہ عاجزی اور خشوع پیدا ہو. کلام الہی کو ضرور عربی میں پڑھو اور اس کے معنی یاد رکھو، اور
دعا بے شک اپنی زبان میں مانگو. جو لوگ نماز کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور پیچھے لمبی دعائیں کرتے ہیں وہ حقیقت سے ناآشنا ہے. دعا کا وقت نماز ہے. نماز میں بہت دعائیں مانگو. ملفوظات جلد اول صفحہ 509. اچھا، ناآشنا کا پتہ نا؟ ناآشنا کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کو نہیں پتہ. ہاں، ان کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے اس کا. اچھا، اور ماریہ ہانیہ صائمہ ہانیہ حمید، دو ہانیہ سیرت خدیجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم المرتبہ خاتون ہیں جنہیں نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا بلکہ تاریخ اسلام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی خاتون تھیں جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت ملی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق مشہور قریشی قبیلہ بنو اسد سے تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کے شجرہ نسب کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ دونوں کا سلسلہ نسب کسی سے جا ملتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد کے پردادا تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے 15 سال پہلے 555 عیسوی میں پیدا ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا. ان کی وفات کے بعد عتیق بن عائز اور پھر صفی بن امیہ سے بیائیں گئیں مگر صفی بھی انتقال کر گئے. اسی زمانہ میں عرب میں ایک جنگ حرب الفجار چھڑ گئی جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی فوت ہو گئے. آپ کے خاندان میں ذریعہ معاش تجارت تھا اور آپ کے والد کی وفات کے بعد تجارت کی ذمہ داری آپ پر پڑی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی تھیں اور غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کے لیے اپنا مال خوب خرچ کرتی تھیں. اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ کے نام سے مشہور تھیں. جزاک اللہ. جی، اگلی کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنا تجارت کا سامان ملک شام وغیرہ کی طرف بھیجا کرتی تھی. جب آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں پتہ چلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لوگوں میں امین اور صدیق کے نام سے مشہور تھے. امین نہیں امین. اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ کا مال لے کر شام تشریف لے جائیں، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک غلام میسرہ کے ساتھ تجارتی سامان لے کر ملک شام تشریف لے گئے. اس سفر میں بہت سی برکات ظاہر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں، تدابیر اور دیانت و امانت کی وجہ سے بہت فائدہ بھی حاصل ہوا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر بہت اثر ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارتی سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے تو سفر کے دو بیچ میں کھاتی جا رہی لفظ انہا کا رام سے پڑھو. انہا کا تجارتی سامان لے کر روانہ ہوئے. تم نے سفر کے دوران بصرہ میں ایک راہب نے میسرہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی اور آخری زمانہ میں آنے والے پیغمبر ہیں جن کا دنیا انتظار کر رہی ہے. خود میسرہ نے یہ نظارہ دیکھا
کہ 2 فرشتے اپنے پروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ واپسی کے وقت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں.